تو ان تمام سیاسی جماعتوں نے نعرے تو لگائیں اور قوم نے ان کے نعروں پر اعتماد کیا۔ 25 سال پنجاب پر مسلم لیگ نے حکومت کی، 15 سال سندھ پر پیپلز پارٹی نے حکومت کی، 9 سال کے پی کے میں پی ٹی آئی نے حکومت کی، 4.25 سال انہوں نے مرکز میں حکومت کی۔ اور میں بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان تمام حکومتوں کو عدالتوں نے بھی زبردست اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی زبردست تعاون کیا، ساتھ دیا، لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے وہ بھی انہی لوگوں پر مشتمل ہے جن کی کارکردگی ماضی میں ثابت شدہ ہے، آزمائی ہوئی کارتوس ہے، سب اٹھا کر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جتنی بھی حکومتیں آئیں اور گئیں، انہوں نے اپنے پراپرٹیز میں اضافہ کیا، اپنے کارخانوں میں اضافہ کیا، اپنی جائیدادوں میں اضافہ کیا، اپنے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کیا، لیکن غریب آدمی کو، عام پاکستانی کو کچھ نہیں ملا۔ ایمان کا بھی تقاضا ہے، غیرت کا بھی تقاضا ہے، پاکستانیت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس ملک کو بچائیں۔ یہ اللہ کی امانت ہے، آئندہ نسلوں کے لیے بچائے۔ لہٰذا مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان میں ایک جماعت ایسا موجود ہے جس کا نام جماعت اسلامی پاکستان ہے، جو حقیقی معنوں میں اسلامی بھی ہے، حقیقی معنوں میں جمہوری بھی ہے، اور حقیقی معنوں میں ایک ترقی پسند جماعت ہے۔ میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی میں مسلکوں کی بنیاد پر کوئی سوچ نہیں ہے، جماعت اسلامی میں قومیتوں کی بنیاد پر کوئی سوچ نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ بالکل واضح ہے کہ ہم امتی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ یہی جماعت اسلامی ہے جنہوں نے ماضی میں قربانیاں دی ہیں مشرق پاکستان کو بچانے میں۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ اور کس سیاسی جماعت نے قربانی دی؟ اس لیے میں آپ سے بہت اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اب تک برس اقتدار رہے، یہ نہ کشمیر کو آزاد کر سکے بلکہ انڈیا کے حوالے کیا۔ آج فلسطین کے کوئی 106 دن تو ہو گئے، لوہے کی بارش اور بارود کی آگ میں آپ کے 24,000 لوگ شہید ہو گئے۔ اب ان سے پوچھے کیا پیپل پارٹی نے کوئی جلوس کیا؟ کیا مسلم لیگ نے کوئی جلوس کیا؟ ہماری حکومت نے کچھ کیا؟ یہ صرف آپ کی جماعت ہے کہ ہم نے یہاں ملین مارچز بھی کیے، اور ہماری الخدمت فاؤنڈیشن نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 1 ارب اور 40 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے ان کی دوائیوں اور ان کے خوراک کے لیے ان کی خدمت میں پیش کیے۔ اب دیکھیے ہمارے جو کل جی ڈی پی ہے وہ لندن کے ایک شہر سے کم ہے، یعنی $350 بلین ہے۔ ان حالات میں نہ ہم اپنی بنجر زمینوں کو آباد کر سکے، ان حالات میں نہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکے، نہ اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار دے سکے، نہ اپنی عدالتوں کو ٹھیک کر سکے، نہ ایک کوئی احتساب کا نظام ہم بنا سکے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ تو ایک راستہ تو یہی ہے کہ ہم سینہ کوبی کریں اور روئیں اپنے حالت پر، لیکن سینہ کوبی اور رونے دھونے سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نکلو، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، جہاں بھی ہو ہمیں نکلنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو اللہ کی اصول ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ 5 سال گزرے ہیں، ہمارا ایک آدمی ہے قومی اسمبلی میں عبدالاکبر چترالی، لیکن تمام ایوان پر باری۔ ہمارا ایک آدمی ہے سینٹ میں مشتاق احمد خان، پورے سینٹ پر باری۔ ہمارے عنایت اللہ خان تھے صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، پوری ایوان پہ باری۔ ہمارے ایک عبدالرشید اور ان کا کارکردگی بھی مثال۔ اسی ایوان میں ایک بات کر لوں کہ جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا موقع آیا
ہمارے ساتھ بھی رابطے کیے گئے، لیکن پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سب نے مل کر باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن پر مہر لگایا۔ اگر اس ایوان میں کوئی علیحدہ رہا اصولوں کی بنیاد پر، وہ صرف آپ کی جماعت، جماعت اسلامی پاکستان۔ ٹرانسجنڈر جیسے قوانین سامنے آ گئے، سب مل کر انہوں نے ان کا ساتھ دیا، ہم نے مقابلہ کیا۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو جب آئی ایم ایف کے کہنے پر مقرر کرنے کے لیے قانون سازی سامنے آئی، سب نے مل کر ساتھ دیا، ہم نے مقابلہ کیا۔ پی ٹی آئی جب حکومت میں بھی تھی تو ہم نے ان کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ واقعی مدینہ کی اسلامی طرز کی حکومت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہم بغیر کسی عہدے کے، وزارت کے، کسی مراعات لینے کے اپنی تمام تر خدمات پیش کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے ایک معاشی ایجنڈا بنا کر پیش کیا، عدالتوں کی ریفارمز کے حوالے سے، بیوروکریسی کی ریفارم کے حوالے سے، پولیس میں ریفارمز کے حوالے سے، کرپشن کو ختم کرنے کے حوالے سے، لیکن ان کا کوئی پروگرام تھا ہی نہیں۔ اور اس لیے ہمارے وہ تجاویز کے بڑے بڑے فائل پتہ نہیں کس درازوں میں ہیں اور کن الماریوں میں ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ بلکہ افسوس یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز دیتے تھے تو ان کے حصول کا کوئی واپس خط بھی بھیجنے والا نہیں تھا۔ کی حکومت کے خاتمے کے لیے پی ڈی ایم نے ایک اتحاد بنایا، تو اگرچہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھے لیکن ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن فری پاکستان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان جس پر آپ ساری دنیا میں فخر کرے، ایسا پاکستان جماعت اسلامی آپ کو دے سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ ایک منظم ٹیم ہے جس کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، وہ ملک اور دین کے خاطر سوچتا ہے۔ تو اس ملک کے نظریے کے بھی ہم محافظ، یہاں سیلاب، زلزلہ اور کرونا وائرس کے زمانے میں الخدمت کے فاؤنڈیشن کی خدمات آپ مجھ سے خوب جانتے ہیں۔ ان اداروں نے بھی ہم پر اعتماد کیا جن کا کوئی نظریاتی تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے لسٹ پر جماعت اسلامی کے ہم خیال موجود ہے۔ ہم نے آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے ایک 30 سالہ طویل المیعاد منصوبہ بنایا ہے کہ آج اگر ہم 25 کروڑ ہے تو 30 سال بعد ہم کتنے ہوں گے، تو کتنے سڑکیں چاہیے، کتنے میڈیکل کالجز چاہیے، کتنی یونیورسٹیاں چاہیے، کتنے کارخانے چاہیے، کتنے آئی ٹی کے ماہرین چاہیے، کتنے زرعی زمینیں چاہیے، کتنے نہریں چاہیے، کتنے ٹرینز چاہیے، کتنے جہازیں چاہیے۔ یہ ایک پورا نقشہ ہم نے بنایا ہے، ایک طویل المیعاد منصوبہ ہم نے بنایا ہے۔ لیکن میرے ساتھ 5 سالہ منصوبہ بھی ہے جو ایک انقلابی منشور کی صورت میں اردو میں بھی اویلیبل ہے اور انگریزی میں بھی اویلیبل ہے، لیکن ہم نے اس غیر اصولی اتحاد میں شرکت نہیں کی، اس لیے کہ نظریے کی بنیاد پر تھا، نہ کچھ واضح مقاصد ان کے تھے۔ اس کے بعد بھی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ ہوا تو پاکستان کی تمام سیاسی لیڈروں میں واحد میں تھا کہ ان کی حال پرسی، بیمار پرسی کے لیے گیا تھا، کوئی اور نہیں گیا۔ جب پھر الیکشن کے حوالے سے مسائل پیدا ہو گئے تو پھر ہم نے کوشش کی کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو راضی کر لے اس بات پر کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو اور الیکشن کا ایک تاریخ متعین ہو جائے۔ تو ہم نے ہمیشہ اس طرح سیاست کی ہے، اصولوں کی سیاست، نظریات کی سیاست۔ باقی رہی یہ بات کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ممکن ہے یا ناممکن ہے، اس وقت تو خود پی ٹی آئی کے اندر اتحاد کا مسئلہ ہے، اور جب ہم نے کبھی ان کے ساتھ اس پر بات بھی کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح منظم جماعت نہیں ہے کہ ہم کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کریں گے تو ہمارا کارکن ہمارے اس آرڈر کو obey کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ جس جماعت نے ان کے ساتھ اتحاد کیا بھی تو انہوں نے جب موقع آیا شیرانی صاحب کا تو انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ ماضی میں بھی جن جماعتوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن ہم یہ ضرور آپ کے علم میں لانا چاہتے تھے کہ جب ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی تو ہمارے لوگوں نے نچلے سطح پر جا کر ان کو بچانے کی کوشش کی ہے، خاص کر جو خواتین ہیں، جہاں جہاں ان پر کوئی ایسا مصیبت
آئی ہے، ہم نے وہاں جا کر عدالتوں میں جا کر اپنے وکلاء کے ذریعے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان تمام تر تعاون کے باوجود پی ٹی آئی کی قیادت سے شاید شکریہ کا بھی کوئی لفظ ہم نے نہیں سنا ہے۔ لیکن بہرحال ہم اصولوں کے ساتھ ہے، ہمارا ان پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا تعاون کی ضرورت ہے کسی بھی فرد کو مشکل کے وقت، ہم ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ پی ٹی آئی خود منظم نہیں ہے، خود ان میں بہت سارے گروپ بن گئے ہیں، خود ان کا کوئی مرکزی لیڈرشپ یا کوئی ادارہ اس وقت نہیں ہے، لہذا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس وقت ہم نے جس سفر کا آغاز کیا ہے اسی پر چلتے ہیں، اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں، کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، ریفارم چاہتے ہیں، تو جماعت اسلامی تیار ہے، آؤ مل کر ہمارے ساتھ چلے۔ ان کے ووٹر سے بھی بات کرتے ہیں، کارکن سے بھی بات کرتے ہیں، اور یقین دلاتے ہیں کہ وہاں تو آپ مایوس ہو گئے، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہاں ایک منظم نظام ہمارے پاس موجود ہے، ایک احتساب کا نظام ہماری جماعت میں۔ جماعت اسلامی نے اس پروٹوکول کلچر کو ختم کیا، اور خیبر پختونخوا میں تمام غیر ترقیاتی اخراجات ختم کر کے ہم نے پیسہ بچایا۔ ادنا سے لے کر میٹرک تک مفت تعلیم، خواتین کے لیے گرلز میڈیکل کالج، خواتین کے لیے خواتین یونیورسٹی، ایمرجنسی علاج کو مفت کر دیا، ہر ضلع میں کیٹیگری اے ہسپٹل قائم کیے۔ اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ 1947 سے لے کر 2002 تک میرے صوبے خیبر پختونخوا میں 61 کالجز تھے، ہم نے اس زمانے میں 62 کالجز بنائے، اور احتساب کا ایک نظام اپنے آپ کو ہر مسجد میں پیش کیا۔ میں نے مسجد امامت خان میں بھی پیش کیا۔ کام جو ہمارے پیش نظر ہے وہ یہی ہے کہ یہ تو عام بات ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے، لیکن جماعت اسلامی کا اسپیشل مطالبہ یہی ہے، اگر حکومت مل گئی تو ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ ووٹ کا حق تو دیں گے ہی، لیکن ہمارے قومی اسمبلی میں اور ہمارے سینٹ میں ان کی ڈائریکٹ نمائندگی ہوگی۔ اگر کشمیر کو آپ دیکھیں تو جو بیرونی ملک کشمیری ہیں ان کی باقاعدہ نمائندگی ہوتی ہے، اسی طرز پر ہم چاہیں گے کہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، یورپ وغیرہ ہے، آبادی کی بنیاد پر، یعنی اس وقت میرے معلومات کے مطابق 1,74,04,500 اوورسیز ہے، نادرا کی رپورٹ کے مطابق، اور جو ووٹ دینے کے قابل ہے وہ 60 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تو اس طرح ان 60 لاکھ ووٹوں کی بنیاد پر جس طرح پاکستان میں قومی اسمبلی کا حلقہ بنتا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو مختلف ریجن میں تقسیم کر کے ان کو قومی اسمبلی میں نمائندگی کا حق دیں گے، اور سینٹ میں بھی حق دیں گے۔ ہم نے آپ کے لیے کرسیاں انشاءاللہ مختص کی ہے، وقت آئے گا کہ آپ اپنی کرسی پر بیٹھیں گے۔